اب ہم بڑھتے ہیں فاؤسٹ کے دوسرے حصے کی کہانی کی طرف۔ دوسرے حصے میں بھی دونوں یعنی شیطان اور یہ اپنے معاہدے کے مطابق جو ہے دنیا کی سیر اور یہ سب کچھ چیزیں مادی فتوحات ان کی جاری رہتی ہیں، اور البتہ ایک بات ہوتی ہے کہ اب وہ مادی سے آگے نکل کر وہ تھوڑا سا فطرت کا جو حسن ہے اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ وہ جو پہاڑ دریا اور یہ سب کچھ جو ہے پرندے، یہ جو بھی فطرت کے اندر ظاہری فطرت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ مگن ہوتا ہے، وہ اس کو اطمینان دیتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان کو تو یہ بات قبول نہیں ہو سکتی کہ وہ فطرت میں مگن ہو، کیونکہ فطرت بھی تربیت کرتی ہے، فطرت بھی ہماری پرورش کرتی ہے، بالیدگی کا باعث بنتی ہے، تو اسے یہ قابل قبول نہیں ہے شیطان کو، وہ اسے کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وہ اسے لے جاتا ہے ایک بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ کا جو ہے سلطنت وہ زوال کا شکار تھی، خاص طور پہ معاشی بدحالی کی وجہ سے۔ وہاں شیطان کی کہہ لیجئے کہ مدد سے وہ مشورہ دیتا ہے فاؤسٹ بادشاہ کو کہ تم کاغذی کرنسی جاری کرو۔ کاغذی کرنسی سے جاری ہونے سے بہرحال وقتی طور پر ایک وہاں خوشحالی کا دور آتا ہے، بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو نوازتا ہے۔ جادو ہی کے ذریعے کچھ اس کو چیزیں دکھائی جاتی ہیں بادشاہ کو، اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کا اعتماد جو ہے ان دونوں پر، شیطان پر، اس پر فاؤسٹ بڑھتا رہتا ہے۔ فاؤسٹ کو وہ فرمائش کرتا ہے کہ وہ ہیلن کو دیکھنا چاہے گا، ہیلن کا انتظام کیا جائے۔ عزیز طلبہ، ہیلن کا تذکرہ یقیناً ہم نے اپنے پچھلے سبق اوڈیسی میں پڑھا تھا، ہومر کی اوڈیسی، جس میں ہیلن آف ٹرائے، جس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو اغوا کیا گیا اور واپس آئی۔ تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہیلن بہت خوبصورت ہے، تو وہ اس کو دیکھنا چاہے، کیونکہ اس سے قبل جادو کے ذریعے شیطان اور فاؤسٹ جو ہے بادشاہ کو روحوں کی دنیا میں اور روحوں سے ملاقات کروا چکے۔ وہاں اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کیوں نہ ہیلن کو دیکھا جائے، تو اس طریقے سے ایک انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ جاتے بھی ہیں ایک جگہ پہ، وہاں جو ہے ہیلن آتی ہے۔ خیر وہ بادشاہ کو بہت زیادہ اطمینان اس سے نہیں ملتا، بادشاہ بہت زیادہ مطمئن یا خوش نہیں ہوتا ہیلن سے ملاقات کر کے، لیکن فاؤسٹ جو ہے یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہیلن سے شادی کر لیتا ہے، اور وہ ایک لحاظ سے جسے کہتے ہیں خوشی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ ہوا میں اڑتا رہتا ہے، تو اس کے اندر کیونکہ طلسماتی چیزیں موجود تھیں، روحوں کی دنیا سے وہ کا حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیلن اور وہ جو بیٹا تھا وہ اڑ جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں جہاں سے ایک لحاظ سے وہ آئے تھے، اس دنیا میں جو دنیا کا حصہ نہیں تھی، مادی دنیا کا، اور اپنی صرف ان کی قبائیں یا لباس وہاں رہ جاتا ہے۔ خیر ناکام و نامراد فاؤسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے اور ملاقاتیں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن عزیز طلباء اس کے اندر ایک عدم اطمینان آ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جادو کے ذریعے شیطان نے اس کی ایک لحاظ سے عمر روک دی ہے، وہ نوجوان ہے، اس کے جو جذبات ہیں وہ نوجوان والے ہیں، شروع میں ہی جو ہے یہ بات ہو گئی تھی، اسی لیے وہ محبت میں گرفتار ہوتا ہے، نوجوان بھی اس کے قریب آتی ہیں خواتین، لیکن اب وہ عشق و عاشقی سے جیسے بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا پہلے حصے کے برعکس کہ اب وہ فطرت کے قریب جاتا ہے۔ جب ہیلن سے بھی اس کا وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اب میں اپنے قوت عمل کے ذریعے جو ہے کچھ دنیا کے لیے کام کروں۔ جیسے ہم نے بات کی کہ فکر و عمل جو ہے اس کے ہاں موجود ہے، گوئٹے کا ہاں اقبال بھی اس چیز سے ان کے متاثر تھے، تو فاؤسٹ کے اندر بھی بہرحال وہ جو خیر کا پہلو ہے وہ موجود ہے، دنیا کو سمجھنے کا، حقیقت مطلق تک پہنچنے کا، علم کا، اور اگرچہ اس نے علم حاصل کرنے کے ذرائع جو ہے انتہائی منفی استعمال کیے، لیکن جذبہ بہرحال اس کا خالص تھا ایک لحاظ سے، اور اسی طریقے سے اپنی قوت عمل کے ذریعے وہ کچھ بڑے کام کرنے کا اس کا ارادہ ہے۔
وہ اسی طرح شیطان اس کو ایک بادشاہ کے پاس لے جاتا ہے، اور بادشاہ جو ہے حالت جنگ میں تھا، اور وہ شیطان اس کی مدد سے جنگ جیت جاتا ہے۔ یوں فاؤسٹ جو ہے اس بادشاہ کے قریب آ جاتا ہے۔ عزیز اللہ، آپ دیکھیے کہ خواہش پیدا ہوتی ہے فاؤسٹ کے دل میں جو بھی، اور شیطان اس کے لیے عملی طور پہ کوئی نہ کوئی چیزیں اور جواز جو فراہم ہونا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، کہ مقصد یہ تھا کہ بادشاہ کسی طریقے سے قریب آئے تاکہ وہ کام کر سکے۔ بادشاہ جو ہے اس قریب آنے کا، جب بادشاہ خوش ہوا اس سے، تو اس نے طلب کی اس سے جگہ کہ مجھے سمندر کے قریب جو ہے جگہ دے دی جائے، ایک ریاست دے دی جائے، آپ یوں کہیے دوسرے لفظوں میں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں یہ ایک ریاست ہوگی جہاں عوام خوش ہوگی، خوشحال ہوگی، اور میں یہ کام کر دوں گا جس سے مجھے اطمینان ملے گا۔ بہرحال وہاں بھرتی کی جاتی ہے، بڑے بڑے چیزیں بنائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے پانی کو روک کے اور مزید جگہ جو ہے حاصل کر لی جاتی ہے۔ ایک بہت شاندار بستی جو ہے وہ بس جاتی ہے، جہاں لوگ بہت خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور وہ ایک لحاظ سے فاؤسٹ کو دعا دیتے ہیں، اور فاؤسٹ بھی جو ہے بڑا مطمئن ہے کہ چلے میں نے زندگی میں یہ کام اپنے اچھے کر رہا ہوں میں۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر یہ اس کے قریب جو پہاڑ ہے وہ بھی اگر اس کا حصہ بن جائے، جہاں بھی دلدل ہے وہاں سبزہ ہو، وہاں لوگ خوش ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے، تصور میں ہی وہ سوچتا ہے بھی کہ سمندر ہے، پہاڑ ہے، اور سبزہ ہے، پودے ہیں، پرندے ہیں، یہ سب جو ہے اس منظر میں اتنا خوش اور محو ہو جاتا ہے وہ، کہ وہ کہہ اٹھتا ہے کہ کاش یہ لمحہ جو ہے یہ ابدی ہو جائے، یہ لمحہ دراز ہو جائے، یہ جو خوبصورتی کا جو لمحہ ہے۔ بس اس کے یہ کہنے کی اور سوچنے کی دیر تھی کہ معاہدے کے مطابق شیطان آ جاتا ہے اور اس کو روح پرواز کرنے کا کہتا ہے، اور وہ اس کی روح پرواز کر لی جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہاں اگر آپ اور ہم کچھ لمحے ٹھہریں اور یہ اس بات پر غور کریں کہ اس کا انجام کیا ہوا ہوگا، جیسا ڈاکٹر فاؤسٹس میں ہوا کہ معاہدے کے مطابق شیطان آیا اور اس کی روح قبض کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں لے گئے، اس کی روح کو، کیا ایسا ہوا ہوگا؟ تو عزیز طلباء، ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں شیطان یہی سوچ رہا ہے کہ یہ اس کی روح اب میں جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور وہاں کے فرشتے جو آ جاتے ہیں جہنم میں لے جانے کے لیے، لیکن اس کے برعکس جو ہے، جو دوسرے فرشتے تھے وہ اس پر پھولوں کی بارش کرتے ہیں، ان فرشتوں پر اور اس پر شیطان پر، اور وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ اس کو لے کر جنت میں جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس پر باقاعدہ ڈیبیٹس موجود ہیں، بحثیں موجود ہیں کہ وہ جنت میں جانے کے اس کے اسباب کیا ہوئے۔ یعنی ایک مشہور و معروف ٹریجڈی تھی ایک لحاظ سے، جو المیہ تھا، اس کو ایک خوشگوار انجام فاؤسٹ نے کیوں دیا؟ یہ ایک سوال ہے آپ کے اور ہمارے اور ہم سب کے سوچنے کا بھی۔ کچھ باتیں بہرحال اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ امید ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ جو اس کے اندر خیر کے پہلو تھے اس سے بے تحاشا خرابیاں ہوئی، خاص طور پہ گریشن والا جو معاملہ ہے وہ تو خاص طور پر ہے، اس کے علاوہ بھی، لیکن اس کے اندر جو حقیقی طلب تھی، حقیقی علم کی جو اس کے پیاس تھی، اس کے لیے بہرحال وہ سرگردہ رہا۔ ایک تو علم کے پیاس کے لیے اس نے سب کچھ کیا، اور دوسرا اس کے اندر جو خیر کا جذبہ تھا کہ میں دنیا میں کچھ اپنے کام اچھے کروں، اور وہ مطمئن انسانوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ شاید یہ وجہ بنی کہ اس کو ٹھکانہ جو اس کا تھا بالآخر جنت بنتا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہاں تک تو یہ کہانی تھی سادہ ایک لحاظ سے، اور کبھی بھی کسی بھی ماسٹر پیس کے، خاص طور پر ویسے تو پورے ادب میں، لیکن خاص طور پر جو بڑے ماسٹر پیس ہوتے ہیں، وہ شاعری ہو، وہ ناول ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کو ہم چند لفظوں کے خلاصے سے یا کہانی کو سمجھ کے اس کا مرکزی خیال بیان کر کے ہم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔
جو خوبصورتیاں گوئٹے نے اس منظوم ڈرامے میں پیش کی ہیں ان کو ہم محض ترجمے کے ذریعے چھوٹے موٹے یا جسٹ خلاصہ پڑھ کر ہم اس کی نزاکتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کا ذرا تفصیلی مطالعہ کریں۔ انگریزی میں اس کے تراجم موجود ہیں، کسی حد تک اس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، آپ انہیں ضرور دیکھیے۔ ہاں البتہ جو بات بہت واضح ہے، جس پر بات کی بڑے بڑے نقادوں نے بات کی، وہ اس کا اسلوب ہے۔ جو چیز اس کو، جو گرینجر اس کے اسلوب میں ہے، جو بڑا پن، جو ترفع ہمیں آتا ہے اس کو پڑھنے سے، وہ محض اس کے خیالات نہیں ہیں، وہ جذبات اور خیالات تو ہیں ہی یقیناً، لیکن اس کے ساتھ اس کا جو شاعرانہ اسلوب ہے، اور جو بڑے بڑے فلسفیانہ جو سوالات اٹھائے ہیں اس نے، گوئٹے نے، خاص طور پر دوسرے حصے میں بہت سی بحثیں ہیں عزیز طلباء، اور بہت سی باتوں کو اس نے چیلنج کیا ہے۔ یعنی یہ بات بھی ایک لحاظ سے چیلنج ہو جاتی ہے کہ کیا محض خالی علم کافی ہے؟ علم تو بہکا بھی سکتا ہے انسان کو، اور کیا یہ علم کی بہت زیادہ تلاش ایک ظاہری طور پر، کیا یہ بھی ایک مادی چیز نہیں بن جاتی؟ تو اس طرح کے بہت سے سوالات جو اس دور کے بھی تھے بڑے سوالات، آج کے دور کے بھی بڑے سوالات ہیں۔ تو جو کلاسیکی ادب ہوتا ہے عزیز طلباء، وہ بڑے سوالات کو چھیڑتا ہے، اس کا اسلوب بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر بات بھی بہت بڑی کی گئی ہوتی ہے۔ تو ان سب پیمانے پر ہم دیکھتے ہیں کہ فاؤسٹ پورا اترتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔